بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی عمرو بن اوس رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے انبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ سیدنا انبسہ نے یہ حدیث اپنی آخری بیماری میں روایت کی، اور وہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسرور تھے، شاداں فرحان. انہوں نے انبسہ نے یہ حدیث جب روایت کی اور وہ شاداں فرحان تھے، خوش تھے، تو اس حدیث کو اپنی ہمشیرہ سیدۃ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی سنتی عشرۃ رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. جس شخص نے رات اور دن میں 12 رکعت ادا کی، اس کے لیے ان 12 رکعتوں کی وجہ سے جنت میں ایک گھر تیار کیا گیا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد فرماتی ہیں، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں چھوڑی نہیں. ان کے بھیا انبسہ جنہوں نے اپنی باجی سے یہ حدیث روایت کی، وہ فرماتے ہیں، فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے جب سے 12 رکعتوں کی یہ شان اپنی بہن سے سنی، میں نے کبھی بھی ان 12 رکعتوں کو نہ چھوڑا. رک سے آئیے، ہم نے شروع میں سنا سیدنا انبسہ ابو سفیان کے صاحبزادے، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو وہ شاداں فرحاں تھے، خوش تھے. سوال پیدا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، خوش کیوں تھے؟ اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں بھی ایسی خوشیاں نصیب. بات سمجھ آ رہی ہے کیوں خوش تھے؟ کہ میں اللہ اکبر نصیب والے لوگ تھے کہ میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں اور اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اور جب سے یہ حدیث میرے کانوں میں آئی ہے، میں نے کسی دن ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا. موت کا دن سابقہ زندگی کے رپورٹ کا دن ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ان کی کیا رپورٹ بنی؟ اور انشاءاللہ وہ اپنے بیان میں 100% سچے ہیں. کیا رپورٹ ہے؟ کہ جب سے حدیث سنی ہے 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور شاداں فرحاں ہیں.
خوش و خرم ہیں، اور آپ کا کیا گمان ہے جو اللہ کے بارے میں اس گمان سے ان کے دربار میں جا رہا ہو اللہ مایوس کریں گے؟ اللہ اکبر! ہم موت کے دن پہنچنا ہے کہ نہیں؟ کسی نے موت کے دن سے بچنا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ لے کے جائیں؟ یا اللہ دے دیں؟ کوئی نظر آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ ہو، میری تو کہانی کوئی نہیں، آپ اپنی بات خود جائیں۔ یا اللہ کچھ دے دے، ہم بھی جائیں شادہ و فرحاں جائیں، روتے ہوئے نہ جائیں کہ زندگی برباد کر دی۔ دن تو آ رہا ہے، چاہیں نہ چاہیں دن آ رہا ہے۔ اور انبسا کے شاگرد عمرو بن عوس وہ بیان کرتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من انبسا، جب سے میں نے یہ حدیث انبسا سے سنی میں نے کبھی ان 12 رکعتوں کو نہ چھوڑا۔ اور عمرو بن عوس کے شاگرد نعمان بن سالم وہ بیان کرتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن عوس، جب سے میں نے یہ حدیث عمرو بن عوس سے سنی میں نے کبھی بھی ان 12 رکعتوں کو نہ چھوڑا۔ میں آپ کیسے ہیں خوب جانتا، آئیے جو ہو چکا سو ہو چکا، باقی زندگی کے لیے فیصلہ کر لیں۔ اور اللہ کی رحمت ہے جب آدمی زمانہ حال میں پریزنٹ میں کسی بات کا ارادہ کر لیں، اللہ صاحب کا ساری کرتوت، ساری کوتاہی، ساری کمی اس کو نظر انداز کر دیتے۔ یہ اللہ ہیں، کیا عزم کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ 12 رکعت نہیں چھوڑ۔ اور کون سی 12 رکھتے ہیں میرے ساتھ گنیے، اور اللہ کرے کہ میں غلطی نہ کروں۔ 2 رکعتیں فجر کی فرض نماز سے پہلے کی، 4 رکعتیں ظہر کی فرض نماز سے پہلے کی، کتنی ہو گئی؟ 2 رکعتیں ظہر کے بعد کی، کتنی ہو گئی؟ 2 رکعت مغرب کے بعد کی، کتنی ہو گئی؟ اور 2 رکعت عشاء کے 4 فرضوں کے بعد کی، ٹوٹل 12 رکعت۔ 12 رکعتیں ہر روز پڑھنے والا انشاءاللہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا گیا۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فاروق صاحب کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، نہیں، کیا فرمایا؟ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا گیا، پاسٹ ٹینس، فعل ماضی۔ کیا مطلب؟ یہ خبر اتنی پختہ ہے، اگرچہ فیوچر میں ہے، مستقبل میں ہے، لیکن اتنی پکی سچی قطعی خبر ہے گویا کہ ہو چکا ہے۔ یا اللہ میرے اور آپ کے بارے میں، ہمارے کنبوں کے بارے میں ایسے ہی فرما دینا، صاحب کا کوتاہی کو معاف کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔